میں چاہ رہا تھا جی آج اسلامک ریپبلک پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک نام سے آن وسلم کی حدیث سے آج کا پروگرام شروع کروں، اور اس کی ہمیں سب کو بڑی اشد ضرورت ہے۔ اس کا اطلاق میرے پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہر پاکستانی پہ بلکہ ہر مسلمان پہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ ذرا حدیث کی وہ دیکھ لیں، خاص طور پہ صحافت پہ اور سیاست پہ تو بہت اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ آن وسلم نے بتایا کہ جس نے فرمایا بلکہ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا۔ وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد۔ یہ میں آپ کو حدیث اس لیے پڑھ کے سنائیے کہ اس ملک کے اندر جو چاہتا ہے، اور اس پہ میں کسی ایک بندے کو کیٹیگرائز نہیں کر رہا، جو چاہتا ہے جس پہ اٹھا کے جو ہے وہ لان تان شروع کر دیتا ہے، وہ نفرتیں بکھیرتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا واٹس ایور، لیکن وہ ایسے خبر کو پھیلائے گا، اور جو جتنا بڑا صحافی ہے اور جو جتنا بڑا لیڈر ہے اس کے اوپر اور 3-4 گنا بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہیں۔ مطلب اگر لیٹ سپوز 5 بندے مجھ سے انفلوئنس ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر جھوٹے الزام لگا دوں منہ بھر بھر کے دوسروں کے اوپر، جس کا نہ مجھے حقائق کا پتہ ہے نہ مجھے ایویڈنس ہے، تو روز آخرت بھی عذاب ہے اور یہ دنیا میں بھی جو ہے یہ رزق آپ جو ہے آپ کا حرام ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے لیڈرز، ان میں خواہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جن کی فالوئنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب، اگر ان کی سکوکوں کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے، اگر وہ بھی جھوٹے الزام لگائیں تو اللہ کے نزدیک تو اللہ نے پاپولیرٹی نہیں دیکھنی کون سا بڑا اینکر ہے، کون سا بڑا عمران خان ہے، کون سا بڑا کامران شاہد زرداری ہے، اس کی عدالت میں تو سب ایک جیسے ہی ہیں، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اور ویسٹ کے اندر میں جب وہاں پہ پڑھنے گیا لندن میں، تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا تھیسس لکھتے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ جتنا بڑا چاہے دعویٰ کر لیں آپ تھیسس میں، ڈزنٹ میٹر، لیکن جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا ریفرنس صحیح ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ اقوام جو اوپر گئیں، جو ہلکی بات نہیں کرتی تھیں، ایویڈنس کے بغیر منہ نہیں کھولتے تھے۔ تو الزام آپ جتنا بڑا لگا دیں لیکن اس کے بعد آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت الزامات کا بازار گرم ہے پاکستانی سیاست میں، اور ایف آئی آر عمران خان صاحب کی ابھی تک متنازع بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے 3 لوگوں پہ الزام لگایا، اس کا ایویڈنس ان کے پاس ہی ہوگا، اور میں تو کہتا ہوں کہ عدالت کو ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ 3 لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ ایک سیکیورٹی ادارے کے اعلیٰ ترین افسر ہے، ایک ملک کے پرائم منسٹر ہے، ایک وزیر داخلہ ہے۔ جو ایف آئی آر ہوئی بھی ہے وہ عمران خان صاحب کے حساب سے نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اور بڑے بڑے حملے کیے ہیں صحافیوں کے اوپر بھی، اور انہوں نے نام لے کے صحافیوں کی نیم کالنگ کر کے ان کو بھی ساتھ ملا دیا اپنے حملہ کرنے والی سازشوں والے ایلیمنٹس کے ساتھ، اور اب پتہ نہیں اس کا ایویڈنس ان کے پاس کیا ہے۔ سی این این کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور سی این این اور امریکن چینلز کو تو خیر ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں، خواہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ بہت کریڈیبل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال جواب ان سے ہوئے اس میں ان کا ایک ہی نکتہ تھا کہ جو آپ نے 3 نام بتائے ہیں جس کے لیے آپ بضد ہے کہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کا پرویز الہی صاحب آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، کہ ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں آیا، وہ نوید کا نام آیا ہے، وہ ان تینوں کا نام نہیں آیا جو عمران خان صاحب چاہے اپنے پنجاب کے صوبے میں نہیں وہ کرا سکے۔ تو وہ جرنلسٹ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی ایویڈنس ایویڈنس ایویڈنس۔ سنیے انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد آپ سے تعارف کراتا ہوں گیسٹ کا۔ آپ لوگوں نے ریجیکٹ کیا اس ایف آئی آر کو، میں عمران خان صاحب کا پڑھا تھا، مزے کا خیز ایف آئی آر ہے، آپ کا پڑھا، آپ نے کہا دس کلیئرلی موکری آف دی جسٹس سسٹم، عمر ایوب ایف آئی آر رجسٹرڈ ریجیکٹڈ۔ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے ادھر، تو آپ پرویز الہی صاحب کو کنونس نہیں کر سکے؟ سنا ہے وہی سب سے بڑے رکاوٹ بنے میں آپ کی من پسند ایف آئی آر کے لیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں کامران شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے جس ایف آئی آر کو بھرپور طریقے سے مسترد کیا ہے، یہ ایف آئی آر پاکستان کے سارے آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس کے برخلاف ہے۔ ہمارا ایک انصاف کا نظام ہے، فوجداری قوانین ہیں، جہاں پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مدعی نے نشاندہی کرنی ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج میں کون سے لوگوں کا نام آنا ہے، واقعات کیا ہوئے ہیں، اور پولیس فورس نے اس کو فی البدی ویسے ہی لکھنا ہے جیسے مدعی نے بیان کیا۔ تو آپ کی اب یہ بلے کا صاحب بات ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی، کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ آپ کی چوائس ہونی چاہیے، جس کو جو چھوڑیں اس بات کو سی این این کو ایویڈنس دے سکے کہ نہیں دے سکے، ایویڈنس ہے یا نہیں، لیکن جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ 3.5 سال پولیس آپ کے انڈر تھی، بزدار کی یہاں گورنمنٹ تھی، آپ نے اس کو نان پولیٹیسائز کرنا تھا۔ پہلی بات تو آئی جی پنجاب تو روک ہی نہیں سکتے ایس ایچ او کو، تو ایس ایچ او کا معاملہ ہے نا،
ایس ایچ او نے ایک ایف آئی آر درج کر تو دی آپ بتائیں کون روک سکتا ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے پنجاب میں 3.5 سال ان کو کیوں نہیں نان پولیٹیکل کیا؟ دیکھیے آپ کے تو وزیر اعلیٰ کنٹرول میں نہیں نا آپ کے. نہیں یہ بات نہیں ہے کامران شاہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے؟ چلیں بتائیں. دیکھیے اتنی سادہ بات نہیں، آپ بہت مایہ ناز اینکر ہیں. بس پاکستان کی عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سا نظام انصاف ہے جس کے سامنے پاکستانی شہری، سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی بے بس ہیں. تو پاکستان کی عوام کا وسیم بدامی کی طرح ایک معصومانہ سوال ہے، جواب پوری پاکستان کی عوام کو ان کے پاس ہے، لیکن کوئی بھی اتنی، کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اتنی جسارت نہیں کرتا کہ کھلے عام یہ بتا سکے کہ کس طرح نظام انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا جز بھی یہ ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف سے کوئی فرد واحد یا کوئی آئینی ادارہ بالا تر نہ ہو، سابق وزیر اعظم بھی نہ ہو، اس حکومت وقت بھی نہ ہو، آئینی ادارہ بھی نہ ہو، اور پاکستان کا کوئی بھی پھر آپ کو طاقتور انقلاب تو انسان لانا چاہیے تھا ان تمام ایکسٹرا آرڈنری قوتوں کے خلاف جن کے آگے آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بے بس ہے، جس کے آگے آپ کا آئی جی پنجاب بھی بے بس، جس کے آگے آپ بھی بے بس ہیں، عمران خان صاحب بھی بے بس ہیں. تو یہ انقلاب کس چیز کا، مطلب کس لیے انقلاب آ رہی ہے؟ تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیوں ہم اسی مقام سے یہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں آپ کی گورنمنٹ وہیں ایف آئی آر کرتی. ہم سن لیجئے، میں حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے جہاں محسن پاکستان کا خون بہا تھا. ہم بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں، لیکن حقیقی آزادی کی تحریک کا جز ہی یکساں نظام انصاف ہے. ایک طویل جو آپ 3.5 سال دینے میں ناکام رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ابھی بھی آپ دے پا رہے ہیں. 3.5 سال نہیں، جو پاکستان مجموعی طور پر دہائیاں نہیں حاصل کر سکا، ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں آئندہ کمپرومائز ہو کے پاور میں آؤں گا ہی نہیں. آپ کو جب پتا ہے کہ پرویز الہی از رائٹ ناؤ کمپرومائزڈ، وہ ڈر رہے ہیں. عمران خان تو نہیں ڈر رہے نا، ہی از ناٹ کمپرومائزڈ، تو وہ ڈر رہے ہیں. دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ان کی قیادت کے اوپر پورا یقین ہے. پرویز الہی صاحب بہت ہی بہترین مایہ ناز سیاستدان ہیں. دیکھیں جو رکاوٹیں پولیس افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں استعفیٰ بھی دینا. ملیکہ صاحبہ چھوڑ دیں ایسی حکومت، اس کی وجہ یہ تو ہم کریں گے. آپ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس طرح کی کسی کمپرومائز پوزیشن میں جائیں گے نہیں آئندہ. کامران شاہد صاحب یقین مانیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے ورکرز، سپورٹرز اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے 3 بڑی مضبوط اور بہت ہی اہم شخصیات کا نام لے کر کھلے عام کہا کہ ان 3 لوگوں